بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 42 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق 2 قاعدوں پر مشتمل ہے۔ پہلا قاعدہ قاعدۃ حروف یرملون اور دوسرا قاعدہ قاعدۃ الحروف الشمسیہ۔ آئیے ایک کے بعد دیگرے ان دونوں قواعد کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے قاعدۃ حروف یرملون۔ قاعدہ حروف یرملون کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ایک الگ کلمہ میں واقع ہو تو اس نون ساکن یا تنوین کو حرف یرملون کی جنس سے تبدیل کر دیں گے، پھر 2 جنس کا آپس میں ادغام کر دیں گے۔ یہ قاعدے کا ایک جز ہے۔ قاعدے کا دوسرا جز یہ ہے اگر حروف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ کسی اور حرف کی وجہ سے ادغام ہو رہا ہے تو وہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا، را اور لام کے اندر غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قاعدے کے 2 جز ہیں، ایک ادغام کے بارے میں ہے اور ایک غنہ کے بارے میں ہے۔ ادغام تو ان 6 حروف کے ساتھ ہوگا لیکن غنہ وہ را اور لام کی صورت میں نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ 2 کلمہ کے اندر یہ پائے جائیں، یعنی نون ساکن اور تنوین ایک کلمہ میں ہو اور اس کے بعد جو کلمہ واقع ہے اس کی ابتدا میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ اذا وقعت نون ساکنۃ، نون ساکن واقع ہو قبل حرف من حروف یرملون فی کلمتین، حروف یرملون میں سے کسی حرف سے قبل اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کلمہ میں ہوں، 2 کلمات میں پائے جائیں۔ یہاں پر تنوین کو بھی داخل کیجئے اس لیے کہ تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ تو آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ هُنَاكَ إِدْغَامُهَا مَعَ الْغُنَّةِ، وہاں پر ادغام کیا جائے گا غنہ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جو حرف یرملون میں سے حرف آیا ہے اسی کی جنس کے ساتھ نون ساکن کو تبدیل کر دیں گے اور پھر ادغام کر دیں گے اور غنہ بھی کیا جائے گا، لیکن فی اللام والراء بدون الغنہ، لیکن لام اور را کے اندر غنہ نہیں ہوگا۔ آگے صاحب کتاب نے 5 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے من یرغب۔ اب دیکھیے یہاں نون ساکن ہے اور اگلے کلمہ کے اندر جو پہلا حرف ہے وہ یا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر یا ہوگی تو 2 نتیجے ظاہر ہوں گے۔ پہلا یہ کہ نون کو بھی یا کی جنس میں تبدیل کر کے ادغام کریں گے اور دوسرا غنہ بھی کریں گے۔ اب یہاں پر من یرغب نہیں پڑھا جاتا، من یرغب پڑھا جاتا ہے، غنہ بھی اور نون کو یا میں تبدیل کر کے 2 یا کا ادغام۔ اس کے بعد ہے من ربک۔ اب دیکھیے یہاں نون ساکن ہے اور بعد والا حرف اگلے کلمہ میں وہ را ہے اور را حروف یرملون میں سے ہے، تو ہم ادغام کریں گے، نون کی جنس کو را میں تبدیل کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا، تو صیغہ من ربک پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ عما یتساءلون، عن ما، اب یہاں پر نون ساکن اور اگلے کلمہ کی ابتدا میں میم ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، نون کو میم کی جنس میں تبدیل کر کے 2 کا آپس میں ادغام اور غنہ کیا جائے گا، تو صیغہ عما پڑھا جائے گا۔ من لدنا، ابھی دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، ما بعد جو کلمہ ہے اس کی ابتدا میں حروف یرملون میں سے لام ہے، تو اس لیے ہم نے نون کو لام کی جنس میں تبدیل کر کے دونوں کا ادغام کیا، من لدنا پڑھتے ہیں لیکن غنہ نہیں کرتے، اس لیے کہ لام اور را جب آ جائیں تو غنہ نہیں کیا جاتا۔ من وعدہ، اصل میں من وعدہ، اب نون ساکن بعد والے کلمہ کی ابتدا میں واو ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، تو ادغام کیا جائے گا، تو نون کو واو میں تبدیل کر کے 2 کا ادغام کر کے پڑھا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا، من وعدہ۔ مکننا، یہاں پر حروف یرملون کا قاعدہ جاری نہیں ہوا، 2 نون اکٹھے ہوئے، دونوں کا آپس میں ادغام ہو گیا، یہ مضاعف کے قواعد کے تحت ہے۔ یہ مثال فارسی نسخے میں بھی نہیں ہے، دیگر نسخوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ آگے وَكَذَلِكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، رؤوف رحیم، یہاں پر یہ تنوین کی مثال ہے کہ رؤوف آخر میں تنوین ہے
اور تنوین چونکہ نون پڑھا جاتا ہے اور اگلا جو کلمہ ہے اس کے اندر را ہے، تنوین کا جو نون ہے اس کو را کی جنس سے تبدیل کر کے دونوں کا ادغام کر کے بغیر غننے کے پڑھا جائے گا۔ وَصَالِحًا مِّن ذَكَرٍ، یہاں پر بھی تنوین ہے اور ما بعد میم ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ النون الساکنہ فی هذین المثالین الاخیرین تنوین، یہ آخری دو مثالوں کے اندر جو نون ساکنہ ہے یہ تنوین ہے۔ اما فی کلمۃ واحدہ، البتہ اگر ایک کلمہ کے اندر یہ صورت ہو کہ نون ساکن ہو ما بعد حروف یرملون میں سے کوئی پایا جا رہا ہو تو نہ ادغام کیا جائے گا اور نہ ہی غنہ۔ مثالیں دیکھیے، دنیا نون ساکن ما بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، بنیان یہاں پر بھی یا ہے، صنوان یہاں پر واو ہے، تو ان تینوں مثالوں کے اندر ادغام بھی نہیں ہے غنہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ ایک ہے۔ حروف یرملون کے قاعدے کی شرط یہ تھی کہ دو کلمات میں پائے جائیں، فلا یکون ادغام ولا غنۃ، نہ ادغام ہوگا اور نہ غنہ ہوگا۔ دوسرا قاعدہ ہے قاعدۃ الحروف الشمسیہ، حروف شمسیہ قاعدہ۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی لام تعریف کے بعد تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، ان 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت کے اندر لام تعریف کو ان حروف کی جنس سے تبدیل کر کے ادغام کر دیا جائے گا، تشدید کی صورت میں لکھا اور پڑھا جائے گا۔ مثال دیکھیے، والشمسی، اب یہ لام تعریف کے بعد شین ہے اور شین ان 14 حروف کے اندر موجود ہے، تو ہم اس لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھنے کے اندر شین کے ساتھ تبدیل کر کے اس کا ادغام کریں گے، والشمسی نہیں پڑھیں گے، والشمسی پڑھیں گے۔ تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں، تدغم لام التعریف، لام تعریف کا ادغام کیا جائے گا فی التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، ان 14 حروف کے ساتھ لام تعریف کا ادغام کیا جائے گا۔ مثال ہے والشمسی، اب یہاں پر لام کو نہیں پڑھا جا رہا، شین کو ادغام کی صورت میں پڑھا جا رہا ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْحُرُوفِ الشَّمْسِيَّةِ، ان حروف کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے۔ نیچے حاشیے کے اندر کچھ مزید مثال لکھی ہیں، ان کو بھی دیکھیے۔ امثلۃ بقیۃ الحروف الشمسیہ، بقیہ حروف شمسیہ کی مثالیں دیکھیے۔ تا کی مثال ہے التوفیق، سا کی مثال ہے الثواب، دال کی مثال ہے الدلیل، ذال کی مثال ہے الزکاۃ، را کی مثال الریحان، زا کی مثال الزہرۃ، سین کی مثال السمک، صاد کی مثال الصفاء، ضاد کی مثال الضیف، طا کی مثال الطالب، غا کی مثال الظہیرۃ، لام کی مثال اللحم اور نون کی مثال النجم۔ تو آپ دیکھیں ان تمام کلمات کے اندر لام تعریف نہیں پڑھا جا رہا بلکہ لام تعریف کے بعد والا جو حرف ہے اس کو ادغام کی صورت میں پڑھا جا رہا ہے۔ آگے عبارت دیکھیے، وَسِوَاهَا كُلُّهَا تُسَمَّى بِالْقَمَرِيَّةِ وَاللَّامُ لَا تُدْغَمُ فِيهَا مِثْلُ وَالْقَمَرِ، کہہ رہے اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان تمام کو قمری حروف کہا جاتا ہے، وہاں پر لام کا ادغام نہیں کیا جاتا۔ مثال دیکھیے والقمری، اب لام تعریف کے بعد قاف ہے تو اس لیے لام تعریف کو قاف کی جنس میں تبدیل کر کے ادغام نہیں کیا گیا۔ حروف قمریہ کی تعداد بھی 14 ہے اور وہ ہیں با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، حمزہ، ہا اور یا۔ نیچے ان کی مثالیں بھی حاشیے میں لکھی ہیں، دیکھیے۔ امثلۃ ما بقی من الحروف القمریہ، باقی جو حروف قمری ہیں ان کی مثالیں ہیں۔ الام، اب یہاں پر حمزہ کی مثال ہے، با کی مثال ہے الباب، جیم کی مثال الجنت، حا الحکمت، خا الخیر، عین العلم، العشاء، غین الغداء، فا الفم، کاف الکتاب، میم الماء، واو الولد، ہا الہواء اور یا الید۔ تو یہ 14 حروف قمری کہلاتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر لام کا ادغام نہیں ہے، اور پہلے 14 حروف شمسی کہلاتے ہیں ان کے اندر لام کا ادغام ہوتا ہے۔ اب قمریہ اور شمسیہ کہنے کی وجہ کیا ہے، آگے صاحب کتاب اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وجہ التسمیۃ ظاہر، وجہ تسمیہ ظاہر ہے۔
अन हाज़ैन लफ्ज़ैन वक़अ फ़िल क़ुरानिल करीम, ये दोनों लफ्ज़ कुरान पाक के अंदर वाक़ हुए हैं। फ़ल-अव्वलु मअल इदग़ाम, पहला इदग़ाम के साथ है, वस्सानी बिदूनिल इदग़ाम, और दूसरा बगैर इदग़ाम के इस्तेमाल हुआ है। मिसाल देखिए, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, अब पहला अश-शम्सु है इदग़ाम के साथ है, दूसरा अल-क़मरु है वो बगैर इदग़ाम के है। फ़ल-हुरूफ़ु अल्लती यकूनु फ़ीहा अल-इदग़ामु लहा निस्बतुन बिलफ़्ज़ि अश-शम्स, तो जिन हुरूफ के अंदर लाम का इदगाम पाया जाता है वो लफ्ज़ अश-शम्स के साथ निस्बत रखते हैं, इसलिए उनको शम्सिया कहा जाता है। वल्लती लैसा फ़ीहा अल-इदगाम फ़लहा निस्बतुन बिलफ़्ज़िल क़मर, और जिनके अंदर इदगाम नहीं पाया जाता वो लफ्ज़ क़मर के साथ निस्बत रखते हैं। ये एक वजह बयान की गई है, इसके अलावा कुछ और वजूहात भी जिक्र की जाती हैं जिनको कुतुब सर्फ के अंदर देखा जा सकता है। मसलन बाज़ कुतुब सर्फ में इसकी एक वजह तस्वीर ये बताई जाती है कि शम्स सूरज को कहते हैं और कमर चांद को कहते हैं। जिस तरह सूरज के तुलू होने से सितारे छुप जाते हैं, इस तरह हुरूफ शमसिया के मौजूद होने की वजह से लाम तारीफ उनमें मुदगम होकर छुप जाता है, इस बिना पर उनको हुरूफ शमसिया कहते हैं। और जैसे चांद की मौजूदगी में सितारे भी मौजूद रहते हैं, गायब नहीं होते, तो ऐसे ही हुरूफ कमरिया की मौजूदगी में लाम तारीफ अपने हाल पर बरकरार रहता है, उनमें मुदगम नहीं होता, इस वजह से यह हुरूफ कमरिया कहलाते हैं। बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म की वजूहात बयान की जाती हैं, असल कायदे का समझना है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह इस सबक से मुतल्लिक़ मश्क हल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए इस बात की तकमील आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।